ہاں آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو ہماری بات پہلے ضابطے کے مطابق لا ثواب الا بالنیہ کے مطابق یہاں تک پہنچی تھی کہ نیت ثواب پانے کے لیے تو شرط ہے، لیکن صحت عمل کے لیے نیت ہر جگہ شرط نہیں ہے، بلکہ ان جگہوں میں شرط ہے جہاں عمل کی حیثیت صرف ثواب پانا ہی ہو، جیسے عبادات رہا وہ اعمال جن میں صرف ثواب ہی مقصود نہ ہو بلکہ وہ دوسرے کام کا ذریعہ بنے، جیسے شرائط نماز وغیرہ، تو ان اعمال میں صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ یہاں عبادات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، عبادات میں سے نماز اور نماز کے متعلقات بیان کر دیے، اور اکثر جگہ یہی بیان کیے، بلکہ کل جگہ کہ نماز اور نماز کے متعلقات میں ارکان وغیرہ میں نیت ضروری ہے۔ ارکان نماز میں مطلق نیت ضروری ہے، سارے ارکان میں اسے نیت ضروری نہیں ہے، ابتداء نیت ضروری ہے، انتہا میں نہیں۔ امامت کا مسئلہ گزرا، امامت کے مسئلے میں نیت شرط نہیں ہے صحت کے لیے، البتہ اقتداء کے مسئلے میں نیت شرط ہے۔ امامت چونکہ مستقل امام مستقل ہوتا ہے، اس کی نماز مستقل ہوتی ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اقتداء میں اپنی نماز مستقل نہیں ہوتی، اس اعتبار سے شرط ہے۔ بہرحال یہ بھی متعلقات عبادات میں سے تھا، اور خطبے کا بھی مسئلہ گزرا۔ خطبے میں بھی نیت شرط ہے، بئی معنی کہ غیر کی نیت نہ ہو۔ جیسے جمعہ کے خطبے میں کسی نے چھینکنے کے جواب میں یا چھینکنے کی وجہ سے الحمدللہ کہا، تو یا کسی کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو یہ چونکہ غیر کی نیت ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ خطبہ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ البتہ وہ بلا نیت، جمعہ کی نیت سے یا بلا نیت اگر الحمدللہ کہہ دے تو پھر وہ خطبے کے لیے کافی ہو جائے گا، فرض واجبیت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز اور نماز سے متعلقات تھے۔ البتہ نماز سے متعلقات میں شرائط کا بھی بیچ میں بیان کیے کہ شرائط چونکہ وسائل میں سے ہے، اس لیے ان میں نیت صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ بہرحال آگے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں، اور کچھ مسائل ہم روزے سے متعلق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آواز سب کو جا رہی ہے نا برابر؟ جی حضرت آ رہی ہے آواز۔ چلیں، واما الزکوٰۃ فلا یصح اداؤها الا بالنیہ۔ زکوٰۃ بھی چونکہ عبادات مقصودہ میں سے ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے عبادات مقصودہ بلکہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ میں بھی نیت شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ دیتے وقت اگر اس نے نیت نہیں کی تھی لیکن فقیر کے پاس مال موجود ہے اور اس نے نیت کر لی، مال جب تک موجود ہے نیت کر لے تو اس کی نیت مان لی جائے گی اور زکوٰۃ ادا مان لی جائے گی۔ ایک مسئلہ آگے جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ نیت سے متعلق کہ زکوٰۃ میں مان کے چلیے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ نیت نہ کرے، اس سے قاضی یا قاضی کا کوئی عامل زبردستی وصول کر لے اور وہ فقیر کو دے دے، مستحق کو دے دے، تو کیا یہاں یہ زکوٰۃ اس کی جانب سے ادا مانی جائے گی کہ نہیں؟ زبردستی میں چونکہ نیت نہیں ہوتی، تو اس میں ذرا اختلاف بتائے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ نیت اگر واقعتاً اس کی ہو جاتی ہے زبردستی کی صورت میں بھی تو ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ دیکھیں مسئلہ دیکھیں، ولا یصح اداؤها الا بالنیہ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر نیت کے درست نہیں، ثواب تو نہیں پائے گا لیکن زکوٰۃ بھی نہیں مانی جائے گی۔ وعلی ھذا فما ذکرہ القاضی الاستبجابی،
ان من امتنع عن ادائها اخذها الامام کرها ووضعها في اهلها وتجزيه. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو صاحب نصاب زکوٰۃ کی ادائیگی سے رکا رہے، باز رہے، ادا نہ کرے، تو امام زبردستی اس سے وصول کر لے گا اور مستحقین کو دے دے گا، اور یہ امام کا دینا اس کی جانب سے زکوٰۃ کے لیے کافی ہو جائے گا. لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَایَةُ أَخْذِهَا، کیونکہ امام کو اس کا مال لینے کا حق ہے. فقام اخذہ مقام دفع المالک باختیارہ، تو امام کا لینا یہ گویا کہ مالک کا اپنے اختیار سے دینے کے قائم مقام ہو گیا. اچھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں علامہ ابن نجیم کہ یہ جو قول علامہ قاضی اسبجابی کا یہ قول ہے یہ ضعیف ہے. قاضی اسبجابی نے کیا فرمایا کہ امام زبردستی لے اور پھر اسے مستحقین کو دے دے تو یہ اسی بندے کی جانب سے جس پر زکوٰۃ واجب تھی، اسی بندے کی جانب سے یہ زکوٰۃ مان لی جائے گی، اور امام کا لینا اس کی جانب سے اس کے اختیار سے گویا کہ مان لیا جائے گا، اور اس کی نیت اس میں تقدیراً مان لی جائے گی. لیکن علامہ ابن نجیم اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ اس میں نیت پورے طور پر ظاہر نہیں، اور فقہا اس سلسلے میں بھی اختلاف کیے ہیں کہ اموال باطنہ اور ظاہرہ کو لے کر. کچھ اموال وہ ہیں جو ظاہر ہیں، ظاہر میں دکھ رہے ہیں، ان اموال میں اگر ٹال مٹول کر رہا ہے بندہ تو ان اموال کو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ زبردستی وصول کرے، مستحقین کو دے دے، اور وہاں اسے اگر نہ دے تو قید بھی کیا جائے گا. لیکن اموال باطنہ میں یہ دے کر زبردستی لے کر اسے مستحقین کو دے دے تو وہاں زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی. ظاہرہ میں اموال ظاہرہ میں گویا کہ قاضی کا لینا، قاضی کو چونکہ وہاں پورا حق ہے، تو وہاں اموال ظاہرہ جیسے کوئی مال اس کا ظاہر و باہر ہے، سب جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ مال ہے. باطنہ میں چھپے ہوئے مال، تو اموال ظاہرہ کو تو لینے کا پورا حق ہے. باطنہ میں کچھ مسائل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے نہ ہوں، دوسرے کے ہوں، جس کی وجہ سے یہ چھپا رہا ہے، حقیقتاً وہ اس کا مالک نہ ہو، تو کچھ اس میں شوشے گوشے رہتے ہیں. اس وجہ سے دونوں مسئلوں میں ذرا فقہا اختلاف بیان کیے ہیں. تو بہرحال فقہا کے اس قول کو ضعیف کرنے کی وجہ یہی کہ چونکہ اموال ظاہرہ میں صرف یہ زکوٰۃ کی ادائیگی مانی جائے گی، باطنہ میں نہیں، اور یہاں قاضی اسبجابی نے جو مطلقاً کہا ہے تو اس کی وجہ سے گویا کہ دونوں شامل ہو جا رہے، جب کیسا نہیں. تو آگے فرما رہے ہیں علامہ ابن نجیم والمعتمد فی المذہب عدم الاجزاء کرہا. مذہب میں یعنی مذہب حنفی میں معتمد قول یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں یعنی زبردستی لینے کی صورت میں یہ زکوٰۃ کے لیے کافی نہ ہو. لیکن اس میں علامہ سید حموی علیہ رحمہ، وہ جو حاشیہ والی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے اموال ظاہرہ اور باطنہ کو لے کر فرق، کہ باطنہ میں کافی نہیں لیکن ظاہرہ میں کافی ہے، اور علامہ اسبجابی کے قول کو ظاہرہ پر محمول کیا ہے. چلیے، قال فی المحیط، محیط میں ہے ومن امتنع عن عن ادائی زکوٰۃ. یہ علامہ ابن نجیم اپنے قول کی دلیل دے رہے ہیں کہ مذہب میں کیسے کافی نہ ہونے کا بیان ہے، تو اس کا بیان محیط کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے باز رہے تو فسائی اصول کنندہ کو اختیار ہے، اصول کنندہ اس سے زبردستی اصول نہیں کرے گا. ولو اخذ، اچھا زبردستی اصول ان صورتوں میں نہیں کرے گا جب تک جو اموال باطنہ ظاہرہ میں کر لے گا. ولو اخذ لا يقع عن الزکوٰۃ لکونھا بلا اختیار، اور اگر اسے لے لے گا، زبردستی اصول کر بھی لے گا
تو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں ہوگا یہ لینا، کیونکہ اس صورت میں بغیر اختیار کے ہوگا، جبرن کرنے کی صورت میں۔ ہاں تو پھر قاضی کیا کرے گا؟ یہ عامل قاضی کے نائب کہتے ہیں لیکن یجبرہ بالحبس سے اسے مجبور کرے گا قید کر کے، لیودی بنفسہ ہی تاکہ خود ہی وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ انتہا، یہاں تک بات ختم ہوئی۔ آگے ایک مسئلہ اور ذکر کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہی سے متعلق ہے۔ خرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب۔ بہرحال یہاں پچھلے مسئلے سے یہ معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن یہاں ایک مسئلے سے اعتراض لازم آتا ہے اس قول پر، اس پچھلے متفق مسئلہ پر، کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں نیت شرط نہیں ہے۔ مان کے چلے کسی نے اپنا پورا مال، اس پر زکوٰۃ واجب تھی، لیکن پورا مال نصاب اس نے صدقہ کر دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو یہاں زکوٰۃ کے لیے وہ مال کا صدقہ کر دینا کافی ہوگا یا نہیں، یا اس پر اب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو فقہا کا یہی قول ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی جب پورا مال اس نے صدقہ کر دیا تو یہاں زکوٰۃ کافی ہو گئی جبکہ نیت نہیں۔ تو اس قول سے، اس مسئلے سے پچھلے مسئلے پر تھوڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہی کہ یہاں چونکہ زکوٰۃ معفو عنہ ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں، اس کو زکوٰۃ تسلیم نہیں کر رہا ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو مال نصاب تھا زکوٰۃ کے لیے، وہ مال ہی نہیں رہا تو زکوٰۃ کہاں سے؟ اس اعتبار سے یہاں معاف ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ تو کہتے فرما رہے ہیں وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیت فإن الفرض يسقط عنه، کہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کے شرط ہونے سے یہ مطلب نکل گیا کہ جب پورا کا پورا نصاب صدقہ کر دے بغیر نیت کے، تو وہاں یہ مسئلہ خارج ہے کہ وہاں نیت شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن الفرض يسقط عنه، وہاں فرضیت ہی ثابت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ہی نہیں۔ تو وہاں ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ادا مان لی گئی، بلکہ زکوٰۃ ہی ثابت ہو گئی، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں۔ واختلف فی سقوط زکوٰۃ البعض ما اذا تصدق به، اور فقہا نے اختلاف کیا ہے زکوٰۃ کے سقوط میں، بعض کے زکوٰۃ کے سقوط میں، کہ جب بعض کو صدقہ کر دے، یعنی کل نصاب کو صدقہ نہ کرے، کل نصاب کو اگر صدقہ کر دے تو اس صورت میں تو بیان ہوا کہ زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر بعض کو صدقہ کرے بعض کو نہ کرے، تو کیا جس بعض کو صدقہ کر دیا ہے اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہا کا ذرا اختلاف ہے۔ کہتا ہے قالوا اچھا وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو مفتب امام محمد کا قول الگ ہے اور امام ابی یوسف کا اس سلسلے میں قول الگ ہے۔ اس اختلافی صورت میں مفتب قول ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، اس کو میں دیکھا تھا، ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں لیں بتا گے جی، دوں۔ اس میں کیا لے آؤ؟ آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ حضرت یہ صفحہ نمبر کتنا ہوا؟ صفحہ نمبر 69 69 یہ اس میں 60 اور اس حساب سے الگ ہے، میں جو فوٹو بھیجا ہوں اس کے حساب سے تھوڑا سا الگ ہے۔ 26 صفحہ نمبر 26 پڑھ رہے ہیں ہم۔ جی جی شکریہ۔ اسکرین نہیں دکھ رہی کیا آپ لوگ کو؟ اسکرین تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب اسکرین دکھ رہی نا؟
नहीं बहरहाल नहीं किताब से देखें, PDF खोल के भी देख सकते हैं। उसके हिसाब से सफा नंबर कोई बता दीजिए उनको। चलते हैं आगे। अब यहाँ कुछ मसला ज़कात से मुत्तसिल, चूंकि ज़कात के लिए माल या तो साइमा हो या फिर माल तिजारत हो, यानी ज़कात के लिए माल नामी चाहिए। वो माल नामी या तो खिलकी तौर पर नमू हो उसमें या फैली हो। खिलकी तौर पर नमू जिसमें जैसे सोना चांदी है, तो इसमें ज़कात लाजिम है, चाहे उसमें बज़ाहिर उसमें इजाफा हो चाहे ना हो। और फेली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर नमू जैसे माल तिजारत है और उसके अलावा साइमा, 3 तरह के अमवाल में ज़कात लाजिम है। तो कौन से अमवाल ज़कात तिजारत के बनेंगे और कौन से अमवाल नहीं बनेंगे, ये भी चूंकि ज़कात से मुतालिक है, इसलिए इस मसले को भी जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, कोई माल किसी बंदे के पास हो, किसी माल का मालिक हो, तो उस सूरत में अपनी मिल्कियत तो साबित हो जाएगी, लेकिन वो माल तिजारत के लिए माना जाएगा या नहीं। तो तिजारत एक अलग फेल है। उस फेल के लिए सिर्फ नियत काफ़ी नहीं होती है, बल्कि अमल ज़रूरी होता है। कोई ज़ाती माल तिजारत में लगाना चाहे तो उसमें तिजारत करने लगे, जब सिर्फ नियत काफ़ी नहीं होगी, जब से नियत करेगा तब से वो माल तिजारत में शुमार नहीं होगा, बल्कि तिजारत करनी पड़ेगी उसमें। जब तिजारत करने लगेगा या माले जिस माल को बेच रहा है उस माल के साथ उसे शामिल कर देगा, तो उस वक्त से वो माल तिजारत में शुमार होगा, उससे पहले नहीं। महज नियत काफ़ी नहीं होगी। हाँ, कोई अगर खरीदते वक्त ही बेचने की नियत कर लिया है, और तो उस सूरत में वो माल तिजारत के लिए काफ़ी होगा। लेकिन पहले से किसी माल का मालिक हो या किसी माल का मालिक अभी हुआ किसी और तरीके से, जैसे हिबा या विरासत के तरीके से, तो उन अमवाल में महज तिजारत की नियत करना काफ़ी नहीं है। तिजारती अमवाल के साथ जब तक शरीक ना करे या तिजारत ना करने लग जाए उसमें, तब तक वो माले तिजारत में शुमार नहीं होगा। और जब माल तिजारत में शुमार नहीं होगा तो उसकी ज़कात नहीं लगेगी। तो देखिए यह इस मसले को तिजारत से मुतालिक जिक्र कर रहे हैं। वक्त क़ालू व तुश्तरतु नियतु तिजारति फ़िल उक़ूद, और फ़ुक़हा ने तिजारत की नियत की शर्त लगाई है सामान में। अच्छा, सामान की बाकायदे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पैसे वगैरह का मामला जो है ना, वो सोना चांदी से मुल्हक होकर सोना चांदी के ज़िम्मे में आ जाएगा। ये पैसे में हुक्म अलग है थोड़ा सा, उसमें तिजारत वगैरह की नियत करनी नहीं पड़ेगी, वो सोना चांदी का काम। तो सोना चांदी में जिस तरह नमू हो या ना हो, बज़ाहिर उसमें उसको माले नामे मान लिया गया, वैसे पैसे का मामला। बहरहाल वतुश्तरत नियत तिजारत फिल उरूद, तो सामान में तिजारत की नियत शर्त है। तिजारत की नियत करेगा तब उसमें मतलब ज़कात लगेगी। लेकिन कह रहे हैं वला बुद्दा अन तकुना मुकारिनतन लित्तिजारा, कि ये नियत सिर्फ काफ़ी नहीं है तिजारत में माल तिजारत होने के लिए, बल्कि वो नियत मुकारिन हो तिजारत के साथ, यानी तिजारत उसमें करने लगे, तब जाकर वो माल तिजारत में शुमार होगा, नहीं तो नहीं। बस नियत काफ़ी नहीं होगी। फलविश्तरा शैआ लिल लिलक़िन्नियति नावियन अन्नहु इन वजदा रिबहन बाअहु। तो अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी अपने लिए, ये नियत करते हुए कि अगर इसमें कोई फ़ायदा पाएगा तो इसे बेच डालेगा, तो गोया के अपने लिए होना ये यकीनी है, और तिजारत के लिए होना ये शक के साथ है कि फ़ायदा अगर पाएगा तो बेचेगा और फ़ायदा नहीं पाएगा तो नहीं बेचेगा। तो एक ज़ाब्ता फ़िक़ही ज़ाब्ता ये भी अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक, यकीन शक से ज़ाइल नहीं होता।
تو جو یقین کا درجہ ہے اسی کو ترجیح حاصل ہوگی، لہٰذا یہاں اس کی اپنی ملک سمجھی جائے گی، مطلب وہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا، اپنا ذاتی مال میں شمار ہوگا، اور جب تجارت میں شمار نہیں ہوگا اس مال کا تو لا زکات علیہ، اس پر زکات نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ عَرْضِهِ الْعُشْرِيَّةِ أَوِ الْخِرَاجِيَّةِ أَوِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوِ الْمُسْتَعَارَةِ لا زکات علیہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عشری زمین سے نکلے ہوئے اناج میں یا خراجی زمین سے یا اجرت ملی ہوئی زمین سے یا عاریت ملی ہوئی زمین سے جو پیداوار ہو اس میں تجارت کی نیت کر لے تو تجارت کی نیت کافی نہیں، محض تجارت کی نیت کافی نہیں، اس پر زکات نہیں ہوگی۔ تجارت کے لیے جب تک نہ ہو اس پہ زکات پہ نہیں، اس لیے زکات نہیں لازم۔ ہاں اس پہ تجارت کرنے لگے انعام مال میں بھی تو پھر اس صورت میں جب سے تجارت کرنے لگے گا تب سے اس کا شمار ہوگا، پھر حولان حول کے بعد اس پر زکات کی ادائیگی واجب ہوگی۔ ولو قارنت ما لیس بدل مال بمال کالہبۃ والصدقۃ والخلاء والمہر والوصیہ لا تصح علی الصحیح، اور تجارت کی نیت کو متصل کرے ایسے چیز کے ساتھ جو مال کے عوض میں نہیں ہے، جیسے بے ہے، بے تو مال کے عوض میں ہوتا ہے، قرض بھی کہہ لیجیے مال کے عوض میں ہوتا ہے کہ قرض میں فی الحال لیتا ہے تو بعد میں دینا بھی پڑے گا، تو عوضین وہاں عوضین کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اموال کے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں جہاں تبادلہ نہیں ہوتا، جیسے ہبہ، یہاں ایک ہی جانب سے مال ہوتا ہے، اسی طرح دان، صدقہ، خلا، مہر، وصیت، تو ان سب میں کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو مال تجارت میں شمار کرنے کے لیے نیت کافی نہیں ہے، نیت ان سب کے ساتھ متصل ہو تو کافی نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ذاتی ملکیت ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تجارت کے لیے اگر تجارت کے لیے جب مطلب خریدتے وقت نیت کرے تو وہاں نیت کافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں بیچنے کے لیے عام طور پر نہیں، یہ ان چیزوں کے ذریعے آدمی شے کا مالک بنتا ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے رکھنے کے لیے بنتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں لا تصح والا صحیح، یہاں ان چیزوں کا مطلب جو ان طرق سے ان چیزوں کا مالک ہو، ان چیزوں میں، ان اموال مملوکہ میں تجارت کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو گئی تجارت کی بات۔ زکوٰۃ میں زکوٰۃ مال نامی میں لازم، اور مال نامی میں تو سونا چاندی ہے جو خلقی طور پر نام ہو اس میں نمو مان لیا جاتا ہے، اور دوسرا مال نامی ظاہری طور پر ہو تو اس کے زمرے میں اس میں ایک تو مال تجارت آ گیا، مال تجارت کی تفصیل ہو گئی، اور ایک جانور کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، جانور میں ہر جانور پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جانور، کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سواری کے لیے لیا جاتے ہیں جیسے گھوڑا وغیرہ، کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن سے ضرورتاً اس کا استعمال ہوتا ہے دودھ وغیرہ اور بچہ حاصل کرنے کے لیے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں۔ ایک جانور وہ ہے جن کو سائمہ کہتے ہیں، جن میں خود اضافہ مقصود ہوتا ہے، تو وہاں اگر تعداد پہنچ جائے، وہاں تعداد ہے جیسے اونٹ میں 5 ہے تو گائے میں 40 ہے وغیرہ، اس تعداد کو جب پہنچ جائے تو وہاں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سائمہ میں زکوٰۃ ہے، وہاں بھی سائمہ ہونا یہ گویا کہ نمو کی دلیل ہے۔ اچھا، سائمہ کہتے ہیں کس کو؟ سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو سال کے اکثر حصے میں چر کر پیٹ بھر لے۔ تو سائمہ بنانے کے لیے کسی جانور کو، پہلے سے کوئی جانور تھا، اسے سائمہ بنانے کے لیے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے وہاں مال تجارت میں شمار کرنے کے لیے نیت کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تجارت کرنے لگ جائے پھر نیت کرے تو تب وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، ورنہ نہیں۔
تو اس طرح یہاں سائمہ کے لیے کیا شرط ہے؟ آواز سب کو جا رہی نا میری؟ ایک بار آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں. جی حضرت حضرت. آواز آ رہی. ہاں چلو کریں لا وفی السائمہ اور جی حضرت سائمہ بات میں نہ ہاں لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر الحول. تو سائمہ میں ضروری ہے اس کے چرنے کا قصد کرنا اس سے در و نسل حاصل کرنے کے لیے بچہ وغیرہ ہو، اس میں بڑھوتری ہو. تو وہ چرنے کا قصد کرنا، چرانے کا قصد کرنا اکثر الحول سال کے اکثر حصے میں یہ ضروری ہے. فَإِن قصد ابھی تجارت، اگر سائمہ میں فَإِن قصد ابھی تجارت، اگر اس میں بھی تجارت کا قصد کر لے، فَفِيهَا زکوٰۃ التجارہ، اس صورت میں تجارت کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ مطلب اس میں شمار ہوگا. جیسے اونٹ میں 5 ہے تعداد، لیکن اگر تجارت میں شمار کر لے تو اس صورت میں پھر آپ اس کی مالیت دیکھی جائے گی، اب تعداد نہیں دیکھی جائے گی. تو سائمہ کو اگر مال تجارت میں شمار کرنا چاہے تو اس میں تجارت کی نیت کے ساتھ ساتھ اگر اس میں عمل بھی کرنے لگے تجارت کا تو پھر وہ مال تجارت میں شمار ہو جائے گا. ففیہ زکوٰۃ التجارت، تو اس صورت میں تجارت کی زکوٰۃ ہوگی، یعنی تجارت میں جس طرح زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے اس طریقے سے. ان قارنت الشراء، اچھا جب یہ قصد، یہ نیت تجارت شراء سے متصل ہو، خریدتے وقت ہی. وَإِن قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ أَوِ الرُّكُوبَ، اگر جانور میں سواری کا ارادہ کرے، بوجھ اٹھانے کا یا سواری کا ارادہ کرے، أَوِ الْأَكْلَ، یا اسے کھانے کا ارادہ کرے، فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا، تو اس میں بالکل ہی زکوٰۃ نہیں. تو جانور کی 2 حیثیت ہے، جانور میں 2 صورتوں میں ہی زکوٰۃ ہے، ایک تو سائمہ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ مال تجارت ہو. سائمہ تب مانا جائے گا جب سال کے اکثر حصے میں چر کر وہ پیٹ بھرتا ہو اور اس سے بڑھوتری مقصود ہو، اس کو بیچنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے مزید نسل بڑھنا، تعداد میں اضافہ ہونا اور دودھ وغیرہ حاصل کرنا. اور ایک وہ جانور جس میں تجارت کا ارادہ ہو، تو تجارت والے جانور میں زکوٰۃ ہے اور سائمہ میں زکوٰۃ ہے. باقی جس کو حمل یا رکوب کے لیے ہو یا عقل کے لیے ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں. یہ زکوٰۃ کے مسائل یہاں تک ختم ہو گئے. اب چلیے روزے کے مسائل کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں. روزہ بھی عبادات مقصودہ میں سے ہے، اور پیچھے بتایا گیا کہ عبادات میں صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے. ثواب پانے کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن عبادات میں صحت مطلب ثواب ہی اصل ہے. تو وہاں اگر نیت نہ ہو تو اصل چیز مفقود ہو جائے گی، اور جب اصل مفقود ہو جائے گی تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا عبادات مقصودہ میں نیت حصول ثواب کے لیے شرط ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی شرط ہے. تو اسی سلسلے میں روزے کا مسئلہ بھی بیان کر رہا ہے. تو روزے میں بھی نیت شرط ہے. تو کہہ رہے ہیں فشرط صحتہ لکل یوم ومن نیت فی الصوم، روزے میں نیت کا مسئلہ تو کہتے ہیں فشرط صحتہ لکل یوم، اس میں پورے رمضان میں ایک بارگی اگر کوئی نیت کر لے تو وہ نیت کافی نہیں ہوئی، ہر دن کے لیے، ہر دن کے روزے کی صحت کے لیے نیت شرط ہوگی. ولو علقہ بالمشیت صحت، اور اگر کوئی مشیت کے ساتھ اس کو معلق کر دے کہ انشاءاللہ میں کل روزہ رکھوں گا، مشیت خداوندی کے ساتھ، تو کریں اس کی یہ نیت صحیح ہو جائے گی. لأنہا انما تبطل الاقوال والنیت لیست منہا، کہ یہ انشاءاللہ کہنا یہ اقوال کو تو باطل کرتا ہے ایک طرح سے، ایک شرط کے طور پر. تو چونکہ شرط سے حکم معلق ہو جاتا ہے، یہ شرط تعلق کے لیے پیش کی جاتی ہے. مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہے اگر اللہ چاہے تو تجھے طلاق، تو وہاں تو معلق، یا بیوی کو طلاق سپرد کرتے وقت انشاءاللہ کہے، تو وہاں تعلق
معلق تعلق یعنی حکم معلق ہو جائے گا، اور اقوال کا جو تقاضا ہے وہاں کہ فوری طور پر نافذ ہو جائے تو وہ فوری طور پر نافذ نہیں ہوگا، تو فوراً نفوذ کا ابطال وہاں ہو جائے گا مشیت پر معلق کرنے کی وجہ سے۔ لیکن روزے کو اگر مشیت پر معلق کرے اور یوں کہے کہ انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا کل، تو یہاں چونکہ روزہ رکھنا ایک فعل ہے اور اس میں نیت ایک اعمال قلب میں سے ہے، اعمال جوارح میں سے نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہاں نیت کو باطل نہیں کر سکے گا انشاءاللہ کہنا، یہ نیت کو باطل نہیں کرے گا کیونکہ نیت یہ اقوال میں سے نہیں۔ ہاں ہم زبان سے نیت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام، تو یہ اقوال کے قبیل سے نہیں ہے۔ کریں ولو اللہ کہا بالمشیت صح، اگر کوئی روز اللہ کہا بالمشیت، اگر نیت کو معلق کر دے یعنی نیت صوم کو، حاضر کا مرجع، آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی حضرت۔ ہاں، اگر کوئی نیت مشیت کو نیت صوم کو مشیت پر معلق کر دے تو بھی اس کا یہ نیت کرنا صحیح ہو جائے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالِ، مشیت یعنی انشاءاللہ کرنا، شرط لگانا، یہ اقوال کو تو باطل کرتا ہے، اقوال کو باطل کرتا ہے، وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ مِنْهَا، اور نیت یہ اقوال کے قبیل سے نہیں ہے۔ والفرض اچھا الگ مسئلہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ صوم کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں نیت جو شرط ہے، تو اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ فرض روزہ، سنت روزہ، نفل روزہ، یہ اصل میں سب برابر ہے۔ اور آگے چلے، آگے حج کا مسئلہ، حج کا مسئلہ یہاں ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد کفارات کا مسئلہ آئے گا، اس کو پھر کریں گے انشاءاللہ کل۔ حج کا مسئلہ 2-4 خطروں میں ہے، دیکھ لیجیے اس کو۔ حج بھی عبادت مقصودہ ہے، اس کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ کہہ رہے ہیں عمل حج فہی شرط صحت ہی، تو حج میں بھی نیت حج کی صحت کے لیے بھی شرط ہے، حج چاہے فرض کے طور پر ہو یا نفل کے طور پر ہو۔ ہاں لیکن اس سلسلے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے نماز میں تو یہ مسئلہ ہے کہ نفل کی نیت کر لے تو فرضیت ادا نہیں ہوگی، لیکن حج کا مسئلہ چونکہ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ اٹھاتا ہے بندہ، تو اگر کوئی نفل کی نیت کر لے تو نفل حج ادا ہو جائے گا، فرضیت رہ جائے گی، لیکن اگر کوئی فرض یا نفل کی تخصیص نہ کرے، مطلق حج کی نیت کرے، تو اس صورت میں اس کی فرضیت مان لی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو حج کا مسئلہ ہو گیا، حج میں نیت شرط ہے، بطور فرض ہو چاہے بطور نفل، ہر ایک میں۔ والعمرہ تو کذالک، عمرہ کے لیے بھی نیت شرط ہے، عمرہ بھی یہ عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ ولا تکون الا سنہ، اور عمرہ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ عمرہ یہ فرض یا واجب نہیں ہمارے نزدیک، یہ سنت ہی ہے، یعنی سنت مؤکدہ، ویسے یہ واجب کے درجے میں۔ والمنظور کالفرض، اچھا نظر جو مان لیتے ہیں چاہے حج کو چاہے، نظر ویسے کہتے ہیں جن سے واجبات میں سے کسی ایسے واجب کو اپنے اوپر واجب کر لینا، کسی ایسے عمل کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو فی الحال واجب نہ ہو، جن سے واجبات میں سے کسی ایسے عمل کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو فی الحال واجب نہ ہو ان کی اللہ کے طبیعت بعد۔ کیسی ہے جی؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ والمنظور کالفرض، تو منظور کا مسئلہ بھی فرض کی طرح ہے۔ کسی کا مائک شاید چالو ہے کوئی، عادل کی طبیعت کیسی ہے جی؟ والمنظور کالفرض، اور منظور بھی فرض کی طرح ہے، یعنی جس طرح فرض میں نیت شرط ہے اسی طرح منظور عبادات مقصودہ میں بھی نیت ہے۔ ولو نظر حجت الاسلام لا يلزم الا حجت الاسلام کما لو نظر الاضحیہ، اور اگر کسی نے حج اسلام کی منت مانی تو اسے حج اسلام ہی لازم، جیسا کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کی منت مانی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں یعنی ان سب میں نیت شرط ہے۔ والقضاء فی الکل کالاداء من جہت اصل نیہ، اور یہ سارے عبادات مقصودہ جو مذکور ہوئے
کہہ رہے ہیں کہ سب میں قضا کرنا یہ ادا کی طرح ہے اصل نیت کی جہت سے، من جہت اصل نیت کے اعتبار سے، جس طرح ادائیگی میں نیت شرط تھی عبادت مقصودہ کی صحت کے لیے، اسی طرح ان چیزوں کے قضا میں بھی نیت شرط ہوگی۔ وعمل اعتکاف کا یہ شرط صحتہ واجباً کانا اور سنتاً اور نفلا، اعتکاف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ اعتکاف میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نیت اس کی صحت کے لیے شرط ہے، اعتکاف واجب طور پر ہو یعنی منت وغیرہ کا ہو، یا سنت ہو، یا نفل ہو، سنت جیسے آخری اشیاء رمضان میں۔ تو بہرحال ہم یہاں تک کل اسلام کے 4 اراکین نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان چاروں کے بارے میں پڑھ لیے کہ ان میں جس طرح ثواب پانے کے لیے نیت شرط ہے، اسی طرح ان کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے کہ ضابطہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر ثواب نہیں۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک، کل تشریف لائیں۔ جی حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔